سورہ بقرہ آیت نمبر 247، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے کہا۔ کن سے؟ کون سے نبی نے کہا؟ اصل میں آیت نمبر 246 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں نے اپنے نبی سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ کو حکمران مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں اپنے دشمنوں سے لڑیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، یقیناً مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، اس کی ہم پہ بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جب کہ ہم اس سے کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال، اس نے کہا، یعنی کہ نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی کے اعتبار سے بڑھایا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ وقال، واو کا معنی ہے اور، قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس کا معنی ہے کہا، اس نے کہا، لہم، ان سے، دو لفظ ہیں لام اور ہم۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، ہم وہ، یعنی ان سے کہا، نبیہم، ان کے نبی نے، ہم کا معنی وہ، ان کے نبی نے۔ ان اللہ، ان، یہ توکید کے لیے آتا ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک، یقیناً، بلا شبہ۔ قد، یہ بھی تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی ہم کریں گے یقیناً یا تحقیق۔ بعث، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے مقرر کیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، دو لفظ ہیں لام اور کم۔ لام کا معنی ہوگا کے لیے، کے واسطے، اور کم، تمہارے۔ کس کو مقرر کیا؟ طالوت اس آدمی کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ مالکن کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملوک۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان لوگوں نے جو پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم پہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ اب جب ان پہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا، قالو، تو انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد تھا قالا جو آیت کے شروع میں ہے، اور یہ اسی کی جمع ہے، قالو، انہوں نے کہا۔ انا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیسے، کس طرح۔ یکون، ہو سکتی ہے، ہوگی، یکون فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یکون ہوگی، لہو، اس کے لیے، دو لفظ ہیں لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، ہو وہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس طالوت کے لیے، ان کے کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، ان کے طالوت کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہمارے اوپر، علا اور نا، علا کا معنی اوپر پر، اور نا ہم، یعنی کہ کیسے اس کی ہم پہ بادشاہت ہوگی۔ وَنَحْنُ، وہ حالیہ ہے جس کا معنی ہوگا حالانکہ، جب کہ، نحنو، ہم،
نحنو یہ جمع متکلم ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انا، میں، نحنو ہم، جب کہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں، یہ اس میں تفضیل ہے، بالملکی بادشاہت کے، با الگ لفظ ہے، الملک الگ لفظ ہے، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے بادشاہت، ہم زیادہ حقدار ہیں کس کے؟ بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، اس سے، کس سے؟ طالوت سے، من کا معنی سے اور ہو یہ وہ، یعنی کہ اس طالوت کے مقابلے میں ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، ولم یؤتا اور اسے نہیں دی گئی، کیا نہیں دی گئی؟ مال کی کشادگی، مال میں وسعت، واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور، لم کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، یؤتا یہ فعل مضارع ہے مجہول کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ یؤتا، یعنی کہ تا کے بعد یا بھی تھی، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو حذف کر دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے، اور یؤتا فعل مضارع تھا جس کا معنی ہوتا ہے حال کا یا مستقبل کا، اور لم کی وجہ سے فعل مضارع کا معنی ہو گیا ماضی کا، پاسٹ کا، ولم یؤتا اور اسے نہیں دی گئی، کسے؟ طالوت کو، کیا نہیں دی گئی؟ ساعتن، ساعتن کا معنی ہوتا ہے کشادگی، وسعت، کس چیز میں کشادگی، کس چیز میں وسعت؟ من المال، مال میں، قال اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے، اس نبی نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ، یہ دو لفظ ہیں، اصطفا اور ہو، اصطفا یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، چن لیا، منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، ہو اسے، کسے؟ طالوت کو، یعنی کہ اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے اس طالوت کو، علیکم تم پہ، علا پر اور کم تم، یعنی کہ تمہارے اوپر، تمہارے بیچ میں سے، درمیان میں سے اللہ نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وزادہ، یہ تین لفظ ہو گیا، واو، زادہ اور ہو، واو کا معنی کیا؟ اور، زادہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے بڑھا دیا، اس نے اضافہ کر دیا، وزادہ اس کو، کس کو؟ طالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ہے، کس چیز میں؟ بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم کی وسعت اور کشادگی میں، تو بسطتاً کا معنی کیا؟ وسعت، کشادگی، فی العلم علم میں، والجسمی اور جسم میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کے لحاظ سے کشادگی دی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے، یہ ہے فعل مضارع، اوپر لفظ گزرا ہے ولم یؤتا، تو لم تو الگ لفظ ہے، یؤتا الگ لفظ ہے، یؤتا کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فعل مضارع مجہول کے لیے، اور اس کے آخر میں بھی یا تھی لیکن لم کی وجہ سے گر گئی، اور اب یہ ہے یؤتی، وہی فعل مضارع لیکن یہاں پہ معلوم ہے اور یا موجود ہے یہاں پہ، واللہ یؤتی اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ملک ہو، اپنی بادشاہت، ملک کا معنی بادشاہت ہو اپنی، من یشاء، من کا معنی کیا؟ جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء فعل مضارع ہے معلوم واحد کے لیے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، اسم فاعل ہے یہ، علیم فاعل کے وزن پہ ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، کمال علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کئی سرداروں نے اپنے زمانے کے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے میں سے ایک آدمی کو حکمران بنا دیں، قائد بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، جہاد کر سکیں۔ تو نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی تو تم نہیں لڑو گے۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، جب کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا،
ہمیں ہمارے بیٹوں سے الگ کر دیا گیا، ان کے ہمارے بیٹوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا ہے، بیٹوں اور بچیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ لڑائی فرض کی گئی تو انہوں نے لڑنے سے اعراض کیا سوائے چند لوگوں کے۔ یہ مفہوم ہے آیت نمبر 246 کا۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 247۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ تمہاری خواہش پوری کر دی گئی ہے، اور طالوت تمہارے کمانڈر ہوں گے، طالوت تمہارے حکمران ہوں گے، یہ تمہارے بادشاہ ہوں گے، ان کی قیادت میں تم لڑو گے، ان کی قیادت میں تم جہاد کرو گے۔ یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کیا مقرر کیا ہے؟ بادشاہ۔ لفظ کیا بولا گیا؟ بادشاہ کا۔ اس سے پتہ چلا کہ بادشاہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے۔ پاک و ہند میں رواج سا بن گیا ہے کہ بادشاہت کی مذمت کرنا اور جمہوریت کو اس کے اوپر ترجیح دینا، خلافت کی آرزو اور تمنا کرنا، انہی تمناؤں اور آرزوؤں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ خلافت ہو یا بادشاہت، اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ کیسا ہے، خلیفہ کیسا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، تو اسے آپ بادشاہ کہہ دیں یا خلیفہ کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حکمران برا ہے، اسے آپ بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں یا وزیر اعظم کہیں یا صدر کہیں، وہ برا ہی رہے گا۔ تو بادشاہ کو عیب قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے بیٹے کو بادشاہ مقرر کرتا ہے اور بیٹا بادشاہ مقرر ہونے کا حقدار ہے، نیک ہے، متقی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صلاحیت رکھتا ہے انتظام چلانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹ نہیں پڑے۔ اور ایسے ہی بعد میں آنے والے کئی خلفاء نے اپنے بعد کسی نہ کسی کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا، اور وہاں پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ یہ آیت نمبر 251 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، حکمت دی اور علم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور ایک اور جگہ پہ ان کو خلیفہ بھی قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بادشاہت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کئی نبیوں پہ، تو اس سے پتہ چلا کہ بادشاہت کوئی عیب نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہ کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، انہوں نے کہا کہ طالوت کی ہم پہ بادشاہت کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی، کیا مسئلہ ہے جی؟ کہتے ہیں ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہ بادشاہ ہم میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم سردار ہیں بنی اسرائیل کے، اور ہمارا تعلق ان خاندانوں سے ہے جن میں جدی پشتی سرداری چلی آ رہی ہے، تو ہم میں سے کسی ایک کو یا اس کے بیٹے کو بادشاہ مقرر کیا جاتا۔ اس کا تعلق کسی ایسی فیملی سے نہیں ہے جس فیملی میں پہلے بادشاہ رہے ہوں، تو یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے ہمارے اوپر؟ خاندان کے لحاظ سے یہ بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مالی لحاظ سے بھی کوئی وسعت اور کشادگی نہیں ہے، بہت زیادہ مال بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ بادشاہ وہ بنے
جس کا تعلق ایسے خاندان سے ہو جس خاندان میں بادشاہ چلے آ رہے ہوں، سردار چلے آ رہے ہوں، یا پھر کوئی مالی لحاظ سے صاحب حیثیت ہو، تاکہ اپنے مال کے ذریعے بادشاہت کو برقرار رکھ سکے۔ اور یہ طالوت نہ فیملی کے لحاظ سے بادشاہ بننے کا حقدار ہے اور نہ مال کے لحاظ سے بادشاہ بننے کا حقدار ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کے اس عظیم نبی نے کیا جواب دیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ اس نے کہا اس کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے منتخب کیا ہے، تمہاری کیا جرت اور جسارت کہ تم اعتراض کر رہے ہو، اس پہ اعتراض کر رہے ہو جس کو اللہ نے منتخب کیا، میں نے تو نہیں منتخب کیا۔ اور جسے اللہ منتخب کرے کیا اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے درمیان میں سے، علیکم تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، تمہارے اوپر بادشاہت کے لیے، تمہاری قیادت کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی کہ تمہارے اعتراضات فضول ہیں اور غلط ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا اللہ کے عظیم نبی نے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ نے منتخب کیا ہے، جس کو اللہ منتخب کرے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ کہا میں آپ کو اس کی خوبیاں بتاتا ہوں جن خوبیوں کی وجہ سے یہ بادشاہت کا حقدار ہے۔ کیا خوبی ہے؟ نمبر ایک علم کے لحاظ سے تم سے آگے ہے، نمبر دو جسمانی قوت کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔ تو قیادت کے لیے، بادشاہت کے لیے، خلافت کے لیے، جہاد میں سپہ سالار بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علم اور جسمانی قوت، جسمانی صلاحیت۔ تو وہ جسمانی قوت اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی تم سے آگے ہے، علم کے لحاظ سے بھی تم سے آگے ہے، ظاہری طور پہ بھی تم سے آگے ہے، باطنی طور پہ بھی تم سے آگے ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرے اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے مسئول ہیں، اللہ ہر ایک سے بات پرس کر سکتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام مجاہد کہتے ہیں ملکہ ای سلطانہ، اور ان کی تفسیر کو امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، ہر لحاظ سے اللہ وسعت والا ہے، خزانوں کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ وسعت والا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ علیم، وہ کمال علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کون بادشاہت کا حقدار ہے، کون بادشاہت کا حقدار نہیں ہے۔